अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट होम्योपैथिक में अपनी अलामात के लिहाज से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। आज मैं अपनी इस वीडियो में इस मेडिसिन के मुतल्लिक़ मुकम्मल तफसील लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बाइस बनेगी। एकोनाइट ने प्लस, इसके और भी मुख्तलिफ़ नाम हैं जैसे मॉक्स हुड, बचनाक, विल्टनस नाभ या फिर मीठा तेलिया। इब्तदाई तासीर में ये बुखार को कम करने वाली मेडिसिन है। सोजिश को तहलील करती है, तकरीबन हर किस्म के बुखार में काम आती है। गले की ख़राबी, ज़ुकाम, हवा की नाली में वर्म, इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। इस मेडिसिन की दो इकसाम हैं, एक एकोनाइट ने प्लस और एक एकोनाइट रेडेक्स। एकोनाइट ने प्लस की तैयारी में सालम पौधा इस्तेमाल होता है और एकोनाइट रेडेक्स की तैयारी में पौधे की सिर्फ जड़ काम में लाई जाती है। तासीर दोनों की यकसां है। इस दवा का मरीज़ आम तौर पर हट्टा कट्टा और मज़बूत पट्ठों वाला होता है, लेकिन डर उस पर गालिब होता है। मिजाज में खौफ व हिरास पाया जाता है, जिस्मानी और दिमागी बेचैनी पाई जाती है। डर इस दवा की ख़ास अलामत है और जहाँ भी मुआलिज को ज़रा महसूस हो कि मरीज़ डरा हुआ महसूस होता है तो उसको सबसे पहले एकोनाइट का ख़्याल जहन में आना चाहिए। होम्योपैथी को अगर आप अच्छी तरह समझ लें और उस पर अबूर हासिल कर लें तो रोज़मर्रा की बीमारियां अक्सर आगाज़ ही में काबू में आ जाएंगी और मज़ीद पेचीदगी पैदा नहीं होगी। बीमारियों के आगाज़ में एकोनाइट का नंबर पहला है। इसका पूरा नाम एकोनाइट ने प्लस है। उर्दू में इसे मीठा तेलिया कहते हैं, लेकिन आम तौर पर एकोनाइट के नाम से ही मशहूर है। ये एक जहर है जिसका इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर असर पड़ता है। कुछ तो तिब की किताबों में रवायती तौर पर दूसरे जहरों की तरह इसका ज़िक्र भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर तफसील और बारीक असरात का इल्म डॉक्टर हानीमन और होम्योपैथी का तजर्बा करने वाले दूसरे डॉक्टरों ने अपनी अपनी ज़ात पर आजमाइश या प्रूविंग के ज़रिए हासिल किया। आजमाइश का तरीका ये नहीं कि एकोनाइट या किसी और जहर को खालिस हालत में इस्तेमाल कर लिया जाए, बल्कि जो बुनियादी असूल हानीमन ने पेश किया और एकोनाइट के हवाले से उसे साबित किया वो ये था कि अगर किसी जहर को हल्का करके कल अदम कर दें कि वो बिल्कुल ख़फ़ीफ़ और जहरीले असर के लिहाज से गैर मौसर हो चुका हो। ये अगर किसी सेहतमंद इंसान को बार बार दिया जाए तो जिस्म उसकी मुसलसल चोट से मगलूब हो जाता है और उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल दिखाने की बजाय ऐसी अलामतें ज़ाहिर करता है जो असल जहर में थीं, लेकिन ये अलामतें इतनी ख़तरनाक नहीं होती कि मुस्तकिल नुकसान पहुँचाएँ या ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाए, बल्कि ख़फ़ीफ़ और आर्जी होती हैं और इनके ज़रिए असल जहर का मिजाज नहायत बारीकी और तफसील से समझा जा सकता है। जहरों या दवाओं की गहरी पहचान के लिए ये तरीक़ा, जिसे प्रूविंग कहा जाता है, नहायत मुअस्सर है। इस तरह आजमाइश से एकोनाइट की जो खसूसियात सामने आईं उनमें इंतहाई खौफ, बीमारी की शिद्दत और अचानकपन नुमाया है। बीमारी अचानक हमला करती है और मरीज़ ख्याल करता है कि वो इस बीमारी से बच ना सकेगा। एकोनाइट अमूमन खुशक और ठंडे मौसम की दवा कहलाती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा बीमारियां खुशक सर्द मौसम में लगती हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि एकोनाइट सिर्फ़ सर्द खुशक मौसम की बीमारियों में ही इस्तेमाल हो। हर किस्म की बीमारियां हर मौसम में अगर अचानक और तेज़ी से शुरू हों और शदीद खौफ दामनगीर हो तो बिला तरद्दुद दवा एकोनाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। एकोनाइट को अगर रिस्टॉक्स से मिलाकर दिया जाए तो ये नुस्खा बीमारियों के आगाज़ में और भी ज़्यादा मौसर और वसीउल असर साबित होता है। मेरे नज़दीक ये एस्प्रिन का बेहतरीन बदल है। हर ऐसी बीमारी के आगाज़ में जिसमें बेचैनी और बुखार की कैफियत हो और महसूस होता हो कि कुछ होने वाला है, एकोनाइट और रिस्टॉक्स की 200 ताकत में 2-3 खुराकें बीमारी को आगाज़ ही में ख़त्म कर देती हैं। सर्दी लगने या भीग जाने के नतीजे में ये बहुत अच्छा असर दिखाती हैं, लेकिन महज एकोनाइट और रिस्टॉक्स पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि आर्निका और ब्रायोनिया को भी मिलाकर बारी बारी देना चाहिए। अरसे के लिहाज से बीमारियां दो किस्म की होती हैं, एक हाद या अक्यूट
یعنی آنن فانن شدت سے حملہ کرنے والی جو جلد ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، اور دوسری مزمن یا کرونک بیماریاں جو آہستہ آہستہ جسم میں نفوذ کرتی ہیں۔ لمبی بیماریوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، کچھ تھوڑے عرصے والی ہیں جیسے ٹائیفائڈ وغیرہ، اور کچھ لمبا عرصہ جسم سے چمٹ جانے والی ہیں جیسے ٹی بی، دمہ، یا پھر غدودوں کا آہستہ آہستہ پھول کر کینسر میں تبدیل ہو جانا۔ ایکونائٹ کو ہاتھ یا تازی بیماریوں کے علاج میں سب سے پہلے نمبر پہ رکھا جاتا ہے۔ گردے کے درد شروع ہونے پر ایکونائٹ 1000 طاقت کو بیلا ڈونا 1000 طاقت کے ساتھ ملا کر 15 منٹ کے وقفے سے 2 خوراکیں دی جائیں تو متعدد مریضوں کو فوری فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر گردے کے تشنجی درد کو گرمی سے آرام آتا ہو تو یہ نسخہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ صرف ان مریضوں میں کام کرے گا جن کو گرم ٹکور کرنے سے نقصان پہنچتا ہو، لیکن جہاں گردے کی تکلیف میں گرمی سے اضافہ ہوتا ہو وہاں بعض دفعہ کالوسنتھ CM کی ایک ہی خوراک فوری فائدہ پہنچائے گی، یا پھر میگنیشیا فاس 6X کو گرم پانی میں گھول کر گھونٹ گھونٹ پلایا جائے تو تشنج دور ہو جائے گا، اور جہاں سردی سے آرام محسوس ہو وہاں ایکونائٹ اور بیلا ڈونا کام کرے گی۔ اگر اچانک پیچس کے ساتھ خوف کا عنصر نمایاں ہو تو ایکونائٹ اس پیچس میں بھی فوری فائدہ پہنچاتی ہے۔ خشک گرمی کے پیچس میں یہ لاجواب دوا ہے۔ دل کی بیماریوں میں بھی ایکونائٹ بہت کام کرتی ہے۔ اکثر دل کی تکلیفوں میں ایکونائٹ اور کریٹیگس کیو کو ملا کر دینے سے بہت اچھے نتائج ملتے ہیں، اور یہ ایک ٹونک کی صورت میں کام کرتا ہے۔ ایکونائٹ کو مدر ٹینچر کی صورت میں ہی کریٹیگس مدر ٹینچر کے ساتھ ملا کے ٹونک بنایا جاتا ہے۔ 8-10 قطرے کریٹیگس کیو اور صرف 1-2 قطرے ایکونائٹ کیو کے پانی میں ملا کر دیں تو اللہ کے فضل سے بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ایکونائٹ کی زیادہ مقدار خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسا مریض جس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار معمول سے زیادہ ہو اس کے لیے ایکونائٹ بہت مفید ہے۔ بعض دفعہ معدے میں ہوا پیدا ہونے سے یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، نیند بھی نہیں آتی۔ اگر کسی چیز کا خوف ہو، کوئی بری خبر سنی ہو، یا امتحان دینے کے لیے جانا ہو، یا کوئی ابتلا درپیش ہو تو ہیجان سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ایکونائٹ 30 یا 200 میں دینے سے دھڑکن معمول پر آ جاتی ہے اور طبیعت پرسکون ہو جاتی ہے۔ ایکونائٹ بعض ذہنی امراض میں بھی بہت مفید ہے۔ صدمے یا مایوسی سے دماغ پر اچانک اثر ہو جائے اور ہر چیز سے بے جا خوف آنے لگے تو بیماری کی ابتدا میں ہی ایکونائٹ کو استعمال کروانا چاہیے، لیکن اگر بیماری لمبی ہو جائے تو پھر دوسری دوائیں استعمال کروانی چاہیے جیسے کہ سلفر کو ایکونائٹ کی مزمن دوا کہا جاتا ہے۔ سلفر کی جو علامات مستقل لمبی بیماریوں میں ملتی ہیں وہ عارضی طور پر ایکونائٹ میں پائی جاتی ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ایسی بیماری جو جراثیم کے حملے کی وجہ سے ہو، مثلاً باسی غذا کھا لی جائے جس میں تعفن پیدا ہو چکا ہو اور اسے اسہال شروع ہو جائیں، یا اچانک پیچس لگ جائے، اسی طرح برسات کے موسم میں خونی پیچس جس سے مریض ڈر جائے، ان سب بیماریوں میں ایکونائٹ مفید ثابت ہوتی ہے۔ بعض بیماریوں میں مریض خوف سے چیخے مارتا ہے اور چکر بھی آنے لگتے ہیں، مثلاً اگر راستے چلتے ہوئے اچانک کتا جھپٹے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کا سر گھومنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں ایکونائٹ فوری فائدہ پہنچائے گی۔ اگر آنکھوں میں اچانک سوزش ہو جائے تو پھر بھی ایکونائٹ اور بیلا ڈونا ایک ساتھ ذہن میں آتے ہیں۔ مزید علامات ظاہر ہونے کا انتظار کیے بغیر دونوں کو اکٹھا استعمال کروائیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر کسی ایک دوا کی علامتیں بہت واضح ہوں تو دوسری دوا دینے کی ضرورت نہیں۔ مثلاً اگر بیلا ڈونا کی علامات مکمل یا بالکل واضح ہوں تو ایکونائٹ ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں، یہ اکیلی ہی بیماری پہ قابو پا لے گی اور لمبے عرصے تک کام کرتی ہے۔ سردی لگنے کی وجہ سے اگر اچانک کان میں شدید درد شروع ہو جائے تو ایکونائٹ فوراً فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایکونائٹ میں ہر درد کے مقام پر دھڑکن کا احساس ہوتا ہے۔ مریض شور اور موسیقی وغیرہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ ایکونائٹ کی ایک خاص علامت پلساٹیلا سے بھی مشابہ ہے۔ بخار یا تکلیف کا اثر چہرے کے ایک طرف زیادہ نمایاں ہوتا ہے، ایک گال سرخ میں ہو جاتا ہے اور دوسرا زرد۔ عام طور پر بچوں میں یہ علامت نمایاں ہوتی ہے۔ شروع میں ہی ایکونائٹ دے دی جائے
تو یہ بیماری فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دیر ہو جائے تو پلساٹیلا، لائکوپوڈیم یا نیٹرم میور میں سے شاید کوئی دوا کام آئے۔ دانتوں میں سردی لگنے کی وجہ سے درد ہو یا گلے میں تکلیف ہو تو ایکونائٹ کی ضرورت ہوگی۔ اگر جسم کے کسی حصے میں خون کا دباؤ زیادہ ہو جائے تو اندرونی یا بیرونی جریان خون شروع ہو جاتا ہے، مثلاً انتڑیوں سے خون بہنے لگے گا۔ کوئی بھی وجہ ہو، اگر ایسا اچانک ہوا ہو اور خوف بھی ساتھ ہو تو بلا خوف ایکونائٹ استعمال۔ اگر کسی صدمے کے نتیجے میں پیشاب بند ہو جائے تو فوری طور پر پہلے ایکونائٹ دیں۔ کسی عزیز کی اچانک وفات سے یا اچانک کوئی مالی صدمہ پہنچا ہو تو ایکونائٹ کا فوری استعمال جسم کو اس کے بعد اثر سے بچا لیتا ہے۔ بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ایکونائٹ عورتوں کی بیماریوں میں مردوں کی نسبت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اگر عورتوں کی اندرونی تکالیف اور رحم کی سوزش وغیرہ کے آغاز میں ہی ایکونائٹ دے دیں تو اللہ کے فضل سے بیماریاں آگے نہیں بڑھیں گی۔ ایکونائٹ کی تقریباً تمام تکلیفیں کھلی ہوا میں کم ہو جاتی ہیں، رات کو یا گرم کمرے میں یا خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بڑھ جاتی ہیں۔ ایکونائٹ کی مددگار دواؤں میں شامل ہے سلفر، کافیا، آرنیکا، بیلاڈونا، برائیونیا، فاسفورس اور سپونجیا، اور اس کا اثر ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس نکسوامیکا اور سلفر ہوگی۔ اگر اس کو مریضوں کو استعمال کروانے کی طاقت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ مدر ٹنکچر میں بھی استعمال ہوتی ہے یا بالعموم 30 طاقت، 200 طاقت اور 1 m طاقت بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن کچھ صورتوں میں اس کو CM میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ معالج کو خود کرنا ہوتا ہے کہ کس علامات کی بیس پر وہ کون سی پوٹینسی استعمال کروا سکتا ہے۔